اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، پہلے زمانے کی بات ہے، حضور کے زمانے کی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے ہوئے تھے۔ ادھر ایک یہودی نے اپنے بیٹے سے کہا ہے، بیٹا جاؤ بازار سے سامان خرید کے لے آؤ۔ تو بیٹا پیسے لے کر بازار جاتا ہے جھولا لے کر کے۔ تو وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ تو جب وہ دیکھتا ہے تو چہرے کو تاکتا ہی رہ گیا ان کے نور کو۔ رات ہو گئی کافی۔ پھر وہ بیٹا جاتا ہے، پوچھا بیٹا کہاں رہے، تم سامان بھی نہیں لائے؟ کچھ نہیں ابا حضور میں ایسے ہی بنا رہا، دھیان نہیں رہا۔ دوسرے دن پھر جاتا ہے سامان لینے کو، تو وہ حضور پاک کا چہرہ دیکھتا رہا، اور اس نور انور کو دیکھ کر کے وہ اتنا مشغول ہو گیا، اتنا عاشق ہو گیا کہ حضور کے اس کے اندر بہت بڑی ایک تجلی بڑھ گئی۔ جب تجلی بڑھ گئی تو اب تیسرا دن پھر ہوا، پھر وہ گیا بازار میں سامنے، تو حضور سامنے پڑے اور ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ بہر کہ وہ سامان نہیں لایا۔ تو بیٹا آپ سامان نہیں لائے؟ باپ بولتا ہے بیٹا سامان نہیں لائے۔ جب بیٹے نے جواب دیا ابا حضور ہم سامان نہیں لا پائے، اور ایک واقعہ میرے ساتھ ایسا ایسا گزرا ہے، اور وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ جب بچہ بیمار ہو گیا، کئی دن بیمار پڑا رہا، تو جب دیکھا تمام ڈاکٹروں نے حکیموں نے کہا کہ بچہ بچے گا نہیں، تو یہودی نے سوچا کہ لاؤ بچے کی ہم آخری جو خواہش ہے وہ ہم پوچھ لیں۔ اور پوچھنے کے بعد میں آخری خواہش بولا کہ اے بیٹے تم کیا چاہتے ہو، آخری خواہش بتاؤ۔ تو بچہ بولتا ہے اپنے ابا سے، یہودی سے، کہ جو ہم خواہش کریں گے وہ آپ میری خواہش پوری نہیں کریں گے؟ کہ نہیں بیٹا، اس نے وعدہ کیا جو خواہش ہوگی ہم ہر خواہش پوری کریں گے۔ کہنے لگے میں نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں ان کا عاشق ہوں۔ تو اس نے یہودی نے اپنے آدمی بھیجے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، اور کہا کہ میرا بیٹا بیمار ہو گیا ہے اور آپ اس کو دیکھنے چلیں۔ اس نے بلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں، صحابہ کے ساتھ میں وہاں جاتے ہیں۔ جانے کے بعد بچے نے سلام کیا لیٹے ہوئے، اور سلام کا جواب دیا۔ تو بچے سے باپ نے پھر پوچھا کہ آخری خواہش بتاؤ، کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو وہ یہودی نبی سے بولتا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ اس کو اپنا کلمہ پڑھا دیجئے۔ آپ نے کلمہ جیسے ہی پڑھایا اور بچے کی روح قبض ہو گئی، بچے کی سانس بند ہو گئی۔ جب بچے کی سانس بند ہو گئی تو وہاں رونے پیٹنے لگے، ایک ہی لڑکا تھا اس کا۔ تو جب حضور پاک اور اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں سے چلنے لگے تو یہودی بولا کہ اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ نے کلمہ پڑھا دیا ہے، یہ آپ کا ہو گیا ہے، لہذا اس کی مٹی کو آپ ہی لگائیں اپنے حساب سے۔ اس مٹی کو ہم نے وعدہ کیا اپنے بچے سے کہ ہم آخری تمہارا جو ہے وعدہ پورا کریں گے۔ یہی اس نے کلمہ پڑھ لیا آپ کا، تو اس مٹی کو آپ ہی لے جائیں اور اپنے حساب سے لگائیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جیسے وہ مٹی کو لائے، یہاں پر اپنے صحابہ کے ساتھ صحابہ نے اٹھایا اور مٹی کا کفن دفن ہوا۔ تو لکھنے والے لکھتے ہیں کتابوں میں کہ اس بچے کا جو قبر میں اتارا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اتارا ہے، خود قبر کے اندر گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایڑی اوپر پنجے کے بل کھڑے ہوئے تھے قبرستان پورے ٹائم تک، جب تک بچے کو دفن کیا۔ تو لوگوں نے یہ جب وہاں تماشا دیکھا تو حضور سے سوال کیا صحابہ اکرام نے، اے اللہ کے رسول آپ نے جو ہے آج پنجے کے بل قبرستان میں رہے پورا ٹائم تک، اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ اتنا فرشتہ آیا ہے کہ اس قبرستان میں سانس نہیں تھی مٹی دینے کے لیے اور اس کے جنازے میں ہاتھ لگانے کے لیے، اتنا فرشتہ تھا۔ اگر ہم ایڑی رکھتے تھے تو فرشتوں کے اوپر رکھ جاتی ایڑی، اس لیے میں پنجے کے بل کھڑا تھا۔
تو اللہ اللہ سبحان اللہ، دیکھیے اس بچے کی جو کہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر مسلمان کو کیسی موت مرنا چاہیے، کیسی موت آنا چاہیے، کیسی نفس کو قبض ہونا چاہیے، جیسا کہ اس بچے نے ایمان کے ساتھ، اور اس بچے کو جنت نصیب ہوئی۔ السلام علیکم۔